بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیشن نمبر 86 یعنی 86، اس میں اتوار کی خصوصی سوال و جواب کی نشست میں آپ کا استقبال، آپ کا خیر مقدم ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے سامنے سب سے پہلا نام یامین، یہ پوچھتے ہیں اگر کوئی شخص کسی ولی اللہ کی قبر پر جا کر اس سے کہے کہ میرے لیے دعا کرو تو کیا یہ کہنا جائز ہوگا؟ یہ کہنا درست نہیں ہے۔ اس میں مزید تفصیل میں جانے کا اس مختصر سوال جواب میں موقع نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں کہ نہیں سنتے۔ ایک طرف یہ ہے کہ جاؤ تو سلام کرو، دوسری طرف قرآن میں وما انت بمسمع من فی القبور کہ آپ جو قبر میں ان کو سنا نہیں سکتے۔ تو ایک علمی بحث ہے اور چھوٹے سوالات میں اس کی گنجائش نہیں ہوتی، تو اسی لیے ہم نے مختصراً یہ کہہ دیا ہے کہ اس طرح کسی ولی کی قبر پر جا کر اس سے کہنا میرے لیے دعا کرو، کیونکہ اس میں عقیدے کا بگاڑ ہے اور واقعے کے خلاف بھی ہے، اس لیے اس طرح کہنا درست نہیں ہے۔ عبدالقدوس یہ پوچھتے ہیں کہ پہلے انہوں نے دعا دی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے دعاؤں کو قبول کرے۔ انہوں نے لکھا ضعیف العمر آدمی جبکہ اس کی بیوی نہ ہو اور خود صفائی پر قادر نہ ہو تو زائد بال کیسے صاف کرے؟ کیا توقیت شرعی اس کے لیے لازم ہوگی؟ ان کا منشا پوچھنے کا یہ ہے کہ جسم کی جو صفائی ہے، جیسے بغل کے بال ہیں، ناف کے نیچے کے بال ہیں، ان میں ہر ہفتہ صفائی بہتر ہے، 15 دن میں کر لے اور زیادہ سے زیادہ 20 دن، اور اگر کوئی 40 دن کو کراس کرے گا تو پھر کراہت آ جاتی ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایسا ضعیف العمر ہے جو صفائی نہیں کر سکتا، تو ایسی شکل میں کیا حکم ہوگا؟ یہ جو وقت کی والی بات آئی کہ 40 دن کے بعد کراہت آ جاتی ہے، مکروہ ہے، اس کو گناہ پڑے گا، ایسے بندے پر کیا حکم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ معذور ہے، ایسے بندے پر گناہ نہیں ہے۔ شریعت اتنا ہی مکلف بناتی ہے جتنا اس کے اندر طاقت ہو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ تو ظاہر بات ہے جب اس کے اندر خود سے صفائی کرنے کی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو پھر یہ جو شریعت میں 20 دن اور 40 دن یہ جو وقت بیان کیا گیا ہے کہ اتنی مدت کے بعد پھر اس کا یہ عمل کراہت کے دائرے میں آ جاتا ہے اور گناہ پڑتا ہے، ظاہر ہے کہ یہ بندہ اس دائرے میں نہیں آتا۔ ایک اور مسئلہ آتا ہے کہ قدرت علی الغیر، یہ بھی تفصیلی بحث ہے کہ خود تو قدرت نہیں ہے لیکن کسی دوسرے بندے کی وجہ سے ہم کو طاقت ہو جائے، ایسی شکل میں ہم اس چیز کے مکلف ہیں یا اس چیز کے مکلف نہیں ہیں۔ مثال کے طور پر ہم خود وضو نہیں بنا سکتے لیکن کوئی دوسرا بندہ ہمیں وضو بنا سکتا ہے، تو اب ہم وضو دوسرے کے ذریعے سے وضو کر کے نماز پڑھیں یا خود تیمم کر لیں؟ ظاہر ہے کہ دوسرے کی قدرت نہیں کہلاتی، کیونکہ وہ بندہ کبھی ہے کبھی نہیں ہے، کبھی ہو سکتا ہے ہماری بات سنے کبھی نہ سنے، اس لیے شریعت اتنا ہی مکلف بناتی ہے جتنا وہ خود بندہ اس کے اندر استطاعت ہے۔ تو اس لیے علماء نے مسئلہ لکھا کہ ایسے موقع پر جہاں وہ خود وضو کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا تو وہ اس بات کا مکلف نہیں ہے کہ ہر نماز میں کسی بندے کو بلائے یا ہائر کرے اور وہ کہے کہ بھائی مجھے وضو بنوا دو، تو ہاں کوئی خود ایسی خدمت کر دے وہ بات الگ ہے لیکن اس کو اس کا مکلف نہیں کیا جائے گا۔ تو ایسے ہی ضعیف عمر کے بارے میں یہی مسئلہ ہوگا کہ اگر وہ خود صفائی نہیں کر سکتا تو پھر وہ اس دائرے میں نہیں آئے گا۔ السلام علیکم، انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب ایک اکاؤنٹنٹ ہوں، جب میں حساب کتاب بند کرتا ہوں تو کبھی کبھی آفس کے کیش میں کمی آ جاتی ہے، تو اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کمی کی بھرپائی اپنے پاس سے کرنی ہوگی یا فردی بل بنا کے بغیر ذمہ دار کو بتائے کیش کی کمی کو پورا کر دیں؟ اہم سوال ہے آپ کا۔ جو لوگ اس طرح اکاؤنٹنٹ کے حیثیت سے ہوتے ہیں ان کے لیے کبھی بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے، وہ چاہے آفس کا معاملہ ہو، مدرسے کا ہو، مسجد کا ہو، کبھی کبھی اس طرح دقتیں آ جاتی ہیں کہ کبھی پیسہ گھٹ جاتا ہے کبھی بڑھ جاتا ہے، تو اس میں معیار کیا ہو؟ ایک دیکھیے اس میں کوئی لگا بندہ ضابطہ تو نہیں ہے لیکن ایک تجربے کی بات یا ایک جو اعتدال والی بات ہے وہ یہ کہ اگر بڑھ رہے ہوں پیسے تو وہ بندہ کیا کرے گا؟ مان لیجئے کہ پیسے بڑھ رہے ہیں تو ان پیسوں کو پاکٹ میں رکھے گا یا ان پیسوں کو بھی کسی طرح جمع کر دے گا، کسی نہ کسی عنوان سے فردی بل بنا کر یا کسی بھی طریقے سے وہ جمع کر دے گا۔ اگر وہ پیسے جو بچتے ہیں کبھی کبھی اگر وہ جمع کر دیتا ہو، اپنے استعمال میں نہ لاتا ہو کہ کون پوچھنے والا ہے، حساب تو پورا ٹیلی کر رہا ہے،
تو ایسی شکل میں گھاٹے کی شکل میں بھی وہ فرضی بل بنا کر کے اس کو پورا کرتے ہیں۔ لیکن اگر وہ اضافی رقم کو اپنے استعمال میں لے لے تو پھر ایسی شکل میں وہ جو گھاٹا ہوگا اسے پھر اپنے پاس سے اس کو بھرنا پڑے گا۔ تو پھر ایک بات سمجھ لیجیے، ہو سکتا ہے کہنے میں آگے پیچھے ہو گیا ہو، کہ جو رقم بچ رہی ہے، کبھی کبھی بچ بھی جاتی ہے رقم، اگر وہ اس کو اپنے ذاتی استعمال میں لاتا ہے تو ایسی شکل میں گھٹی رقم بھی اپنے پاس سے پوری کرے وہ۔ اور اگر اضافی رقم کو بھی، جب کبھی حساب کتاب میں رقم بچ جاتی ہے، اضافی رقم میں بھی، اضافی رقم کو اگر وہ ہمیشہ جمع کر دیتا ہو، اپنے استعمال میں نہیں لاتا، تو ایسی شکل میں گھٹنے کی صورت میں بھی وہ فرضی بل بنا کر کے اس کو پورا کر دے۔ یہ اعتدال والی بات ہے۔ ایک اور نام ہمارے سامنے سبحان، یہ پوچھتے ہیں حضرت استخارہ نکالنے کا طریقہ کیا ہے؟ استخارے کی ہمارے جدید مسائل میں یہ ویڈیو پڑی ہوئی ہے، 4-5 منٹ کی، اس کو آپ سن لیں، بہت کارآمد ویڈیو ہے۔ اور آپ جب سرچ کریں تو جدید مسائل اور اس کے بعد لکھیں استخارے کا طریقہ یا استخارے کی حقیقت، اور ہم لنک بھی اس کا بھیج دیں گے، تو اس کو اگر دیکھ لیں تو انشاءاللہ اس سے بہت ساری باتیں آپ کو معلوم ہو جائیں گی اور اصل استخارے کی حقیقت سمجھ میں آ جائے گی، استخارہ کس کو کہتے ہیں اور استخارہ کیسے کرنا چاہیے۔ ان کا دوسرا سوال ہے کہ مردوں کا سپنے میں آنا کیسا ہے؟ اصل ہی ہم لوگوں کا چینل یہ مسائل کی بتانے کے لیے، خواب کی تعبیرات کے لیے نہیں ہے۔ اور دوسرے یہ کہ مردے جو خواب میں آتے ہیں تو اس کی درجنوں شکلیں ہوتی ہیں، اور ہر شکل کی الگ الگ وہ ہوتی ہے، تعبیر ہوتی ہے۔ مردہ کس شکل میں آیا ہے، مردہ کے کپڑے کیسے ہیں، وہ تمہیں کوئی اطلاع دے رہا ہے یا کوئی خبر بتا رہا ہے کیا ہے کیا نہیں، تو اس کی درجنوں کیا سینکڑوں شکلیں ہو سکتی ہیں۔ دیکھنے والا کیسا ہے، کیا دیکھا اس نے، تو جب تک پوری نوعیت سامنے نہیں آئے گی تب تک تو جو تعبیر بتاتا ہے وہ بھی تعبیر نہیں بتا پائے گا۔ اس لیے صرف اتنا کہ مردوں کا سپنے میں آنا کیسا ہے، اس کو تو کوئی معبر بھی نہیں بتا پائے گا کہ اس کی کیا تعبیر ہوگی۔ اور ویسے اصولی طور پر ہمارا یہ چینل مسائل کے لیے ہے، خوابوں کی تعبیر کے لیے نہیں ہے، لہذا ہم معذرت چاہتے ہیں۔ بنت آدم، انہوں نے پوچھا ہے، کوئی شخص گنہگار تھا، بعد میں اس نے توبہ کر لی، لیکن اب شیطان اسے بہکاتا ہے کہ نیک اور گنہگار برابر نہیں ہو سکتے، بار بار اس کو یہ خیال آتا ہے، تو مسئلہ یہ کہ اب جو اس کے اوپر کوئی پریشانی آ رہی ہے تو اسے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ گناہوں کی سزا ہے یا اس کی آزمائش ہے؟ کیونکہ آزمائش تو نیک لوگوں کو ہوتی ہے، اور یا وہ کہ گنہگار۔ انہوں نے کافی پیچیدہ سوال کر دیا ہے۔ ہم نے جو نتیجہ سمجھا ان کے سوال سے وہ 2 باتیں، ایک تو یہ کہ گناہ کرنے کے بعد اس بندے نے توبہ کر لی، لیکن پھر بھی شیطان یہ وسوسہ ڈالتا رہتا ہے کہ جو نیک لوگ ہیں ان کے تم برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ بہرحال تم نے گناہ کیا اگرچہ تم نے توبہ کر لی ہے۔ تو اس وسوسے سے پریشان نہ ہو۔ کبھی کبھی بندہ اتنی سچی پکی توبہ کر لیتا ہے کہ ایک نارمل آدمی سے بھی وہ بڑھ سکتا ہے۔ وہ تو جو بھی نیک آدمی ہوگا، آپ کچھ اور اپنی نیکی میں اضافہ کریں اور اس گناہ کے نہ کرنے کا عزم کریں، ایسا کام کریں کہ کبھی وہ گناہ آپ سے سرزد نہ ہو، آپ برابر ہو جائیں گے۔ توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز بالکل ختم کر دی جاتی ہے۔ توبہ کی قبولیت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بالکل ختم کر دیا گیا گناہ۔ اب جب بالکل گناہ ختم کر دیا گیا تو اس طرح کے وسوسے آنے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ تو یہ وسوسہ آنا ہے کہ ہم نیک کے لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ توبہ کرنا خود ایک نیکی کا کام ہے۔ بس یہ کہ توبہ کی شرائط ہوں، اور توبہ کرنے کے بعد اس طرح کا بندہ گناہ نہ کرے تو وہ اسی کیٹیگری میں آ جائے گا جس کیٹیگری میں نیک بندہ ہے۔ لہذا اس طرح کے وسوسے سے آپ پریشان نہ ہوں۔ اور دوسری بات آپ کی یہ کہ یہ جو بات آتی ہے کہ ہمارے اوپر جو پریشانی آئے ہم کیسے سمجھیں کہ یہ گناہوں کی وجہ سے آئی ہے یا نیکی کی وجہ سے، یعنی نیکی کی اللہ کی طرف سے ایک آزمائش ہے یا گناہوں کا وبال ہے، اس کو کیسے پہچانیں؟ یہ اہم سوال ہے، اس لیے کہ بہت سے نیک بندے بھی پریشان رہتے ہیں، بیماریاں بھی آتی ہیں، دکھ درد بھی، گھروں میں مصیبتیں بھی آتی ہیں، حادثات بھی آتے ہیں نیک لوگوں پر بھی اور برے لوگوں پر بھی آتے ہیں۔ تو اب یہ کیسے ہم جج کریں، فیصلہ کریں کہ یہ جو مصیبت ہم پر آئی ہے یہ از قبیل آزمائش ہے، امتحان ہے اللہ کی طرف سے، یا یہ از قبیل وبال ہے، عذاب ہے اللہ کی طرف سے؟ تو اس میں مختصر سا جواب یہ سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کا دل مطمئن ہے
اور اللہ سے شکوہ نہیں ہے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ نیک ہیں اور یہ آپ کے لیے آزمائش ہے۔ لیکن اگر آپ کا دل اچاٹ ہو رہا ہے، اللہ سے شکوہ پیدا ہو رہا ہے، بیزاری پیدا ہو رہی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ یہ گناہوں کا وبال ہے۔ بس یہ نپا تلا معاملہ ہے، جچی تلی تعبیر ہے کہ اگر دل مطمئن ہے، کیونکہ انبیاء پر بھی آزمائشیں آئی ہیں، بزرگان دین پر بھی آئی ہیں، لیکن ان کا دل مطمئن رہتا تھا۔ نیک بندے کا کبھی دل ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے دل کے اندر الجھن اور بے چینی ایسی ہو کہ وہ بیزاری کا اظہار کرنے لگے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اگر ہمارا دل مطمئن ہے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے، وقتی طور پر ہے، اللہ تعالیٰ اسے نکال دے گی۔ اور اگر دل کے اندر الجھن پیدا ہو، رہ کر کے اللہ پر غصہ آئے، شکوہ پیدا ہو، تو پھر اسی شکل میں سمجھ لینا چاہیے کہ یہ ہمارے گناہوں کا وبال ہے اور بندوں کو گناہوں سے دور رہنا چاہیے، ایسے بندے کو گناہ سے دور رہنا چاہیے۔ ایک اور صاحب نام اپنا انہوں نے نہیں لکھا، انہوں نے لکھا نامعلوم۔ بعض لوگ ہوتے ہیں مذاق کے طور پر انہوں نے لکھ دیا، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کی ویڈیو دیکھی دوسرے علماء، پنڈی لکھا، پنڈلی میرا خیال لکھنا چاہیے، محرم کے سامنے سطر میں نہیں مانتے، مگر آپ نے کہا ہے کہ پنڈلی بھی محرم کے سامنے سطر میں داخل ہے، آپ کے دوسرے عالم کی رائے میں فرق کیوں ہے؟ پہلے تو ہم خوشی کا اظہار کرتے ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ کم سے کم آپ نے ویڈیو سنی، اور اس کا مطلب یہ کہ آپ بہت توجہ سے سنتے ہیں، ایک ایک لفظ پر غور کرتے ہیں، اور آپ کے ہم شکر گزار بھی ہیں کہ آپ نے تنبہ کیا۔ جواب اصل میں یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے فتویٰ لکھنا، تو اس کے تو لگے مدھے جملے ہوتے ہیں، لگے مدھے الفاظ ہوتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے سوال و جواب، اور خاص طور سے لائیو کی طرح سوال و جواب۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس میں الفاظ کی نوک و پلک پورے طور پر نہیں آ پاتی، جچا تلا جملہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جچے تلے جملے نہیں آ پاتے، بات ایک مجموعی اعتبار سے ایک جواب آ جاتا ہے، لیکن آپ اگر اس کے الفاظ کا تجزیہ کریں تو ہو سکتا ہے کہ فتوے کی زبان میں اور نوک و پلک کے اعتبار سے تھوڑا سا فرق ہو جائے۔ یہ اسی قبیل سے ہے، واقعتاً بات وہی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو پنڈلی بھی اس میں سطر میں داخل، سطر کہہ رہے ہیں پنڈلی بھی محرم کے سامنے وہ کھول سکتی ہے، لیکن ممکن ہے کہ فلو میں ہم کہہ گئے ہوں، تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں آپ کی اس تنبہ کرنے پر۔ باقی جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ اپنے طور پر اگر آپ نے فقہ میں پڑھا یا علماء کہتے ہیں تو وہی ہے کہ محرم کے سامنے جو بات آپ کہہ رہے ہیں وہ وہی صحیح ہے۔ رائل پلاسٹک انہوں نے کامنٹ کیا ہے کہ مفتی صاحب گھر میں بلی پالنا کیسا ہے؟ جائز ہے، بلی پالنا، پال سکتے ہیں آپ۔ محمد اسلام انہوں نے کامنٹ کیا حضرت اگر ہمارے اوپر غسل فرض ہو گیا ہے تو کیا اس حال میں قرآن الفاظ اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتے؟ قرآن پڑھنا منع ہے، لیکن قرآن کے الفاظ الگ الگ کر کے آپ وہ جملے کہہ سکتے ہیں، اور اول تو یہ کہ کوئی ایسی مجبوری نہ ہو تو ضرورت کیا ہے لیٹ کرنے کی، جلدی سے آپ غسل کر لیں، لیکن اگر کبھی ایسی ضرورت پڑ جائے تو جملے کاٹ کر کے کہہ سکتے ہیں، فلو اس کے اندر نہ ہو، پوری آیت نہ ہو۔ مثال کے طور پر جیسے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مثال کے طور پر، تو اس طرح قرآن کی آیت ہے الحمد شریف، اس کو آپ اس طرح نہیں پڑھ سکتے، لیکن ویسے آپ کو جملہ ادا کرنا ہے۔ آپ نے پانی پیا، آپ نے کہا الحمدللہ، اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کے بعد کوئی بات آ گئی، آپ نے کہا اے رب العالمین تیرا شکر ہے، پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ اے اللہ آپ رحمان ہیں، آپ رحیم ہیں، تو اس طرح جملے کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی تلاوت نہیں ہے، اور اس طرح ٹکڑوں کو قرآن بھی نہیں کہا جائے گا، تو قرآن کی تلاوت منع ہے۔ جب جوڑ کر کے پڑھیں گے تو وہ قرآن بن جائے گا، لیکن الگ آپ پڑھیں الحمدللہ، اس کو قرآن نہیں کہیں گے، پھر اس کے بعد آپ کہیں رب العالمین، اس کو قرآن نہیں کہیں گے، الرحمن الرحیم الگ الگ کہیں، اس کو قرآن نہیں کہیں گے۔ جب اس کو ملا کر کے پڑھیں گے تب کہیں گے یہ سورہ فاتحہ کی آیت ہے، تو ملا کر کے پڑھنا صحیح نہیں، آپ اسے الگ الگ، اگر اس طرح کی کوئی مجبوری آپ کو ادا کرنا ہے، کہنا ہے، تو آپ الگ الگ جملے کہہ سکتے ہیں۔ ایک اور نام ہمارے سامنے بنت طارق، ان کا سوال ہے کہ صاحب میرا سوال ہے کہ اگر کسی شخص نے 4-5 سال سے نمازیں نہیں پڑھیں، لیکن اب احساس ہونے کے بعد وہ شخص قضا نماز پوری کر رہا ہے، تو کیا وہ قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے؟ نہیں، قضا نمازیں بیٹھ کر پڑھنا ہوگی ہی نہیں، اگر معذور ہے تو پڑھ سکتا ہے۔ نماز چھوٹی صحت مند کے زمانے میں صحت مند تھا، اب وہ بیمار ہے، نہیں بوڑھا ہے یا بیمار ہو گیا ہے کہ پڑھ نہیں سکتا کھڑے ہو کر کے، تب تو وہ پڑھ لے، کوئی مسئلہ نہیں بیٹھ کر کے۔ لیکن اگر وہ پڑھ سکتا ہے کھڑے ہو کر کے، لیکن اب اسے یہ کہ یار نمازیں بہت ڈھیر ساری ہیں، کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے تو تھک جائیں گے، تو بیٹھے بیٹھے نمٹا دے، تو ایسا نہیں چلے گا، دھیرے دھیرے ادا کرے وہ، سمجھ رہے ہیں؟
روزانہ ایک وہ ترتیب بنا لے، دھیرے دھیرے ادا کرے، اللہ چاہے گا تو انشاءاللہ ادا ہو جائے گی۔ اور نوافل کی جگہ پر پڑھ لیا کرے قضاء عمری کو، لیکن اگر وہ سوچے کہ بیٹھے بیٹھے پڑھیں تو فرض چھوٹے گا، کھڑا ہونا فرض ہے، نماز نہیں ہوگی۔ ان کا ایک اور سوال ہے، میرا دوسرا سوال ہے کہ نماز پڑھتے وقت بعض اوقات ایسا ہوتا ہے چھوٹا بچہ جو ابھی چل پھر نہیں سکتا، وہ کوئی ایسی چیز ہاتھ میں لے لیتا ہے جس سے اس کے نقصان پہنچ سکتا ہے، یا پلٹتے ہوئے بیڈ کے کنارے آ جاتا ہے، تو اس صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ نماز کی نیت توڑ دینی چاہیے یا نماز کے دوران ہی بچے کو محفوظ جگہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ سب سے بہتر طریقہ تو یہ کہ بچے کو محفوظ جگہ کر کے آپ نماز پڑھیں تاکہ نماز میں سکون رہے، ذہن منتشر نہ ہو۔ لیکن اب ظاہر ہے کہ بچے کو کہیں کوٹری میں تو بند نہیں کر سکتے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اور کوئی لوگ نہیں ہے، تو اب ایسی شکل میں اگر یہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ بچہ بیڈ سے گر جائے گا، چوٹ لگ جائے گی، یا ہاتھ میں کوئی ایسی چیز لی ہے جو اپنے مار لے گا، زخمی کر لے گا، ایسی شکل میں آپ نیت کو توڑ کے بچے کو بچا سکتی ہیں۔ ظاہر ہے اسے باندھ بھی نہیں سکتی، کوئی اور بندہ نہیں جس کے حوالے کر دیں کہ بھائی اس کو دیکھو تھوڑی دیر میں نماز پڑھوں۔ اگر ایسے مواقع نہیں ہیں اور یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اس کو کوئی نقصان پہنچنے والا ہے تو نیت توڑ دیں۔ دیکھیے حدیث میں آتا ہے کہ اگر سانپ اور بچھو تمہیں نظر آ جائیں تو ان کو مارو۔ ظاہر بات ہے کہ کبھی ان کے مارنے میں نیت بھی توڑنا پڑ سکتی ہے۔ بھائی ایک شکل تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جہنواز کے پاس ہے، بچھو ہے، آپ نے چپل سے مار دیا تو نیت نہیں ٹوٹی، لیکن کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ دور ہے وہ، یا آپ نے مارا زخمی ہو کر کے بھاگا، تو آپ کو نیت توڑ کر کے اس کو مارنا پڑے گا، کیونکہ وہ موذی آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو جان بچانے کے لیے یا نقصان سے بچنے کے لیے نیت توڑنے کی اجازت ہے۔ یہی معاملہ بچے کے ساتھ بھی ہے کہ بچہ اگر بیڈ سے گر گیا، سر میں چوٹ لگ گئی، یا اسی طریقے سے کچھ لیے ہوئے ہے، کوئی چیز منہ میں بھر رہا ہے، وہ ہو سکتا ہے کہ نگل لے، نقصان دہ ہو جائے، تو اس کی جان بچانے کے لیے، نقصان سے بچانے کے لیے نیت توڑنے کی اجازت ہے، بلکہ کیا نیت توڑ دیں اور اس طرف توجہ دیں۔ تو یہ ہمارے سوال و جواب تھے، الحمدللہ یہ نشست پوری ہوئی، اور اب اگلی نشست کے لیے ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں، جب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔